اور اس کا پس منظر بیان کرتے ہوئے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں، چونکہ پادری فتح مسیح متعین فتح گڑھ ضلع گرداسپور نے ہماری طرف ایک خط نہایت گندہ بھیجا اور اس میں ہمارے سید و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگائی، اور سوا اس کے اور بہت سے الفاظ بطریق سب و شتم استعمال کیے، یعنی گالیاں دیں۔ اس لیے قرین مصلحت معلوم ہوا کہ اس کے خط کے جواب شائع کر دیا جاوے، لہٰذا یہ رسالہ لکھا گیا۔ امید ہے کہ پادری صاحبان اس کو غور سے پڑھیں گے اور اس کے الفاظ سے رنجیدہ خاطر نہ ہوں گے، کیونکہ یہ تمام پیرایا میاں فتح مسیح کے سخت الفاظ اور نہایت ناپاک گالیوں کا نتیجہ ہے۔ تاہم ہمیں حضرت مسیح علیہ السلام کی شان مقدس کا بہرحال لحاظ ہے، اور صرف فتح مسیح کے سخت الفاظ کے عوض ایک فرضی مسیح کا بالمقابل ذکر کیا گیا ہے، اور وہ بھی سخت مجبوری ہے، کیونکہ اس نادان یعنی فتح مسیح نے بہت ہی شدت سے گالیاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالی ہیں اور ہمارا دل دکھایا ہے۔ نور القرآن۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں، ہم نے اپنے کلام میں ہر جگہ عیسائیوں کا فرضی یسوع مراد لیا ہے، اور خدا تعالیٰ کے ایک عاجز بندہ عیسیٰ ابن مریم جو نبی تھا اور جس کا ذکر قرآن میں ہے، وہ ہمارے اور پھر اپنی کتاب کتاب البریہ روحانی خزائن جلد 13 میں صفحہ 120 پر آپ لکھتے ہیں، اس لیے قرین مصلحت ہے کہ ہم اپنی عادل گورنمنٹ کو اس بات سے آگاہ کریں کہ جس قدر سختی اور دل آزاری پادری صاحبوں کی قلم اور زبان سے ہمیں پہنچ رہی ہے، ہمارے پاس الفاظ نہیں جو ہم بیان کر سکیں۔ یہ بات ظاہر ہے کہ کوئی شخص اپنے مقتدا اور پیغمبر کی نسبت اس قدر بھی سننا نہیں چاہتا کہ وہ پھر آپ فرماتے ہیں، بہت سے پادری اس وقت برٹش انڈیا میں ایسے ہیں جن کا دن رات پیشہ ہی یہ ہے کہ ہمارے نبی اور ہمارے سید و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے رہیں۔ سب سے گالیاں دینے میں پادری عماد الدین امرتسری کا نمبر بڑا ہوا ہے۔ وہ اپنی کتابوں تحقیق الایمان وغیرہ میں کھلی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے اور دغا باز، پرائی عورتوں کو لینے والا وغیرہ وغیرہ قرار دیتا ہے، اور نہایت سخت اور اشتعال دینے والے لفظ استعمال کرتا ہے۔ ایسا ہی پادری ٹھاکر داس سیرت المسیح اور ریویو براہین احمدیہ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام شہوت کا مطیع اور غیر عورتوں کا عاشق، فریبی، لٹیرا، مکار، جاہل، ہیلا باز، دھوکہ باز رکھتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اور پھر آپ لکھتے ہیں کہ رسالہ دافع البہتان میں پادری رانک لین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ وہ شہوت پرست تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب زناکار، دغا باز، چور تھے۔ اور ایسا ہی تفتیش الاسلام میں پادری راجس لکھتا ہے کہ محمد شہوت پرست، نفس امارہ کا ذات مطیع، عشق باز، مکار، خونریز اور جھوٹا تھا۔ اور رسالہ نبی معصوم مصنفہ امریکن ٹریکٹ سوسائٹی میں لکھا ہے کہ محمد گناہ گار، عاشق حرام یعنی زنا کا مرتکب، مکار، ریاکار تھا۔ اور رسالہ مسیح الدجال میں ماسٹر رام چندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ کتاب سوانح عمری محمد صاحب مصنفہ واشنگٹن ارونگ صاحب نے لکھا کہ محمد کے اصحاب قذاق اور لٹیرے تھے، اور وہ خود تامے، جھوٹا، دھوکہ باز تھا۔ اور اندرونہ بائبل مصنفہ آتم مسائی میں لکھا ہے کہ محمد دجال تھا اور دھوکہ باز۔ پھر کہتا ہے محمدیوں کا خاتمہ بڑا خوفناک ہے، یعنی جلد تباہ ہو جائیں گے۔ اور پرچہ نور افشاں لدھیانہ میں لکھا ہے کہ محمد کو شیطانی وحی ہوتی تھی اور وہ ناجائز پھر حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام مزید تحریر فرماتے ہیں کہ اب یہ تمام الفاظ غور کرنے کے لائق ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں پادری صاحبوں کے منہ سے نکلے ہیں، اور سوچنے کے لائق ہے کہ ان کے کیا کیا نتائج ہو سکتے ہیں۔ کیا اس قسم کے الفاظ کبھی کسی مسلمان کے منہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت نکل سکتے ہیں؟ کیا دنیا میں ان سے سخت تر الفاظ ممکن ہیں جو پادری صاحبوں نے اس پاک نبی کے حق میں استعمال کیے ہیں، جس کی راہ میں کروڑہا خدا کے بندے فدا شدہ ہیں، اور وہ اس نبی سے وہ سچی محبت رکھتے ہیں جس کی نظیر دوسری قوموں میں تلاش کرنا لا حاصل ہے؟ تو یہ نادان مسلمان جو عقل کے اندھے ہیں، وہ ایسے بدبخت ہیں کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام پر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے توہین عیسیٰ کی،
حالانکہ ایسی بالکل بات نہیں ہے. آپ نے اپنی تحریرات میں کھول کھول کر بیان کیا ہے کہ میں نے جو باتیں لکھی ہیں وہ انجیل اور بائبل یعنی تورات میں سے میں نے لکھی ہیں، اور یہ عیسائیوں کی اپنی عقیدہ ہے جو وہ مانتے ہیں. اور وہ میں نے باتیں بیان کی ہیں اس وجہ سے کہ عیسائیوں نے بار بار ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رقیق حملے کیے، تو اس کے جواب میں یہ لکھا گیا. لیکن حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی دشمنی میں جو مسلمان نادان گالی باز لوگ ہیں جو اسلام سے بھٹکے ہوئے ہیں وہ حضرت. اچھا، آج کا موضوع جو ہم نے رکھا ہے وہ اس کے متعلق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق مسلمانوں نے کہا کہ انہوں نے توہین کی، اور کہا کہ ان کی 3 دادیاں اور نانیاں زناکار تھیں. حالانکہ یہ بات حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہرگز نہیں کی، کیونکہ قرآن مجید میں تو اس طرح کا کوئی ذکر نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، بلکہ بائبل میں اور انجیل میں تو اس کے یسوع کے متعلق ایسا ذکر ہے. اور یہ جو باتیں کی گئی ہیں یسوع کا بیان یہ الزامی طور پر کیا گیا ہے، کیونکہ پادریوں نے جو رقیق حملے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بات جو سمجھنے والی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے جو تصورات ہیں وہ بالکل مختلف ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ابن مریم تھے، جن کو ہم مانتے ہیں، اور یسوع جو تاریخی طور پر تو ایک ہی وجود ہیں، اور ناصرہ کے مقام پر جو حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہونے والا بچہ تھا جس کو قرآن کریم حضرت عیسیٰ ابن مریم کہتا ہے، اور وہ اللہ کے ایک برگزیدہ رسول تھے، اور حضرت مریم علیہ السلام پاک دامن تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ کے ذریعے ان کو حاملہ کیا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزانہ طور پر اس وجہ سے ہوئی کہ حضرت مریم علیہ السلام نے کو روح القدس کی مدد سے اللہ تعالیٰ نے حاملہ کیا، اور اس کا پیغام یہودیوں کو یعنی بنی اسرائیل کو یہ دینا تھا کہ تم لوگوں میں ایک بھی شخص اس قابل نہیں ہے جو بنی اسرائیل کے آخری خلیفہ اور خاتم الخلفاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ بنے، کیونکہ اس کے بعد پھر جو نبوت تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل کی اولاد کو جانی تھی، جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اولاد میں سے تھے. تو یہ پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ابن مریم جن کو قرآن کریم بھی کہتا ہے، وہ ایک برگزیدہ رسول تھے، اور ان کی عظمت قرآن شریف میں بیان کی گئی ہے، اور انہوں نے کبھی خدائی کا یا خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، اور وہ خدائے واحد پر یقین رکھتے تھے اور اس کی عبادت کرتے تھے. انہوں نے کبھی 3 خداؤں کا تصور پیش نہیں کیا. مگر عیسائیوں نے حضرت جو یسوع ہیں، یسوع جو پیش کیا ہے اس کے متعلق یہ باتیں کی، اور قرآن مجید نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شجرہ نسب بیان نہیں کیا، مگر عیسائیوں نے انجیل میں یسوع کا شجرہ نسب بیان کیا ہے، اور اس شجرہ نسب کے مطابق یسوع کی 2 نانیاں نعوذ باللہ قصبیاں تھیں، یعنی طوائفیں تھیں. حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام پر جو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی، تو اس کے ثبوت کے طور پر یہ تحریر پیش کی جاتی ہے جو روحانی خزائن جلد 11 ضمیمہ رسالہ انجام آتم صفحہ 291 ہے. نہیں ہے اس میں عیسائیوں کے یسوع کے متعلق آپ لکھتے ہیں، آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور متاخر ہے، یعنی یہ تنزیہ کلام ہے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کا. اور آپ لکھتے ہیں 3 دادیاں اور نانیاں آپ کی زناکار اور کسبی عورتیں تھیں جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا. یعنی یہ وہ یسوع ہے جو بائبل کے مطابق جس کی یہ باتیں بیان کی گئی ہیں، جس کا بھی میں ثبوت پیش کروں گا. یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ متی کی انجیل ہے، اس کا پہلا باب ہے اور پہلا صفحہ ہے، اور اس میں لکھا ہے خداوند یسوع کا شجرہ نسب. یعنی قرآن مجید میں اس طرح کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی شجرہ نسب نے بیان کیا، لیکن عیسائیوں نے
انجیل میں اپنے خداوند یسوع کا شجرہ نسب بیان کیا ہے، جس میں یہ جو میں نے نشان زدہ ہے اس کو آپ دیکھ لیں کہ ان کی ماں کا نام تمر تھا۔ ایک تمر عورت ہے جس کا ذکر ہے یسوع کے شجرہ نسب میں، اور پھر ایک عورت ہے راہب، اور پھر ایک عورت ہے اوریا کی بیوی جس سے سلیمان پیدا ہوا۔ تو ان عورتوں کا یہاں پہ ذکر۔ اب دوسری عورت جو راہب تھی، وہ یشوع کے باب 10 میں اس کے متعلق لکھا ہے کہ راہب نامہ کی کسی فاحشہ کے گھر میں وہ داخل ہوئے اور وہیں قیام کیا۔ یعنی راہب جو تھی جس کا ذکر ہے یسوع کے نسب نامہ میں، وہ بھی ایک فاحشہ عورت تھی۔ تیسری عورت جس کا ذکر ہے اس میں نسب نامہ میں، وہ بت شبا ہے، اور اس میں انگلش میں اس کو بیت شیبہ کہتے ہیں، اور اس کے متعلق یہ بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یعنی بائبل میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جن کو ہم ایک برگزیدہ نبی سمجھتے ہیں، اور بائبل کے مطابق وہ داؤد بادشاہ جو تھا وہ مطلب اس طرح اتنا نظر باز تھا کہ چھت پر سے اس نے ایک عورت نہاتی ہوئی دیکھی تو اس کے اوپر اس کا دل آ گیا، اور چونکہ اس کے پاس اختیار تھا اس نے اس کو بلا لیا اور پھر اس کے ساتھ ہم بستری بھی کر لی۔ یعنی کسی اور کی بیوی بلا کے تو جی، یہ ہتی اوریا کی بیوی، یہ بیت شیبہ، یہ کون تھی؟ اب آگے اس کا ذکر آتا ہے کہ جب داؤد نے اس کے ساتھ ہم بستری کر لی تو وہ حاملہ ہو گئی، تو اس نے داؤد کو اطلاع دی میرا پاؤں بھاری ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی داؤد نے یوآب کو پیغام بھیجا، اوریا ہتی کو میرے پاس بھیج دے۔ یعنی یہ جو داؤد نے زنا کیا ایک عورت کے ساتھ، اس میں سے حاملہ وہ عورت ہو گئی، اور اس کے سے بچہ کون سا پیدا ہوا؟ وہ سلیمان ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام وہ حرام کی اولاد تھے، نعوذ باللہ، بائبل کے مطابق۔ تو یہ ان کا حال ہے بائبل کا۔ اب آگے دیکھیں اس کے ساتھ کیا، پھر دیکھیں وہ جو بیت شیبہ کا خاوند تھا اوریا ہتی، وہ فوج میں تھا، داؤد کی فوج میں، اور اس میں وہ لکھا ہوا ہے کہ وہ اتنا وفادار تھا کہ وہ اپنے گھر بھی نہیں گیا اپنی بیوی سے ملنے، بلکہ وہ کھلے میدان میں جہاں دوسرے بادشاہ کے افسر ٹھہرے ہوتے وہیں وہ ٹھہرا رہا کہ مطلب میں ایسا نہیں کروں گا کہ میرے ساتھی تو یہاں پہ مطلب میدان جنگ میں رہیں اور میں جا کے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر ہو جاؤں۔ تو وہ اتنا وفادار تھا، اور داؤد نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس کی بیوی کے ساتھ زبردستی ہم بستری کی، اور بیت شیبہ کے شوہر اوریا ہتی کو شام کے وقت داؤد نے اسے کھانے کی دعوت دی۔ اس نے اسے اتنی مے پلائی کہ اوریا نشے میں دھت ہو گیا، لیکن اس مرتبہ بھی وہ اپنے گھر نہ گیا بلکہ دوبارہ محل میں معاوضوں کے ساتھ سو گیا۔ یعنی یہ پلاننگ تھی کہ یہ گھر نہ جائے، اپنی بیوی سے نہ ملے، اس سے ہم بستر نہ ہو۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ داؤد اوریا کو قتل کرواتا ہے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ اگلے دن صبح داؤد نے یوآب کو، جو اس کا سپہ سالار تھا، خط لکھ کر اوریا کے ہاتھ بھیج دیا۔ اس میں لکھا تھا اوریا کو سب سے اگلی صف میں کھڑا کریں۔ یعنی اوریا کے ہاتھ میں ہی پیغام بھیجا جس سے اس کو مروانا تھا۔ اس پیغام میں لکھا کہ اوریا کو سب سے اگلی صف میں کھڑا کریں جہاں لڑائی سب سے سخت ہوتی ہے، پھر اچانک پیچھے کی طرف ہٹ کر اسے چھوڑ دیں تاکہ دشمن اسے مار دے۔ یہ دیکھیں، یہ داؤد ان کا جو ہے عیسائیوں کا فرزی داؤد، یہ کس طرح کی پلاننگ کر رہا ہے۔ ایک پہلے اس کی بیوی پر قبضہ کر لیا، اب اس کو، اور پھر یہ پڑھ کر یوآب نے اوریا کو کیسی جگہ پر کھڑا کر دیا جس کے بارے میں اسے علم تھا کہ دشمن کے سب سے زبردست فوجی وہاں لڑتے ہیں۔ جب امونیوں نے شہر سے نکل کر ان پر حملہ کیا تو کچھ اسرائیلی شہید ہوئے، اور اوریا ہتی بھی ان میں شامل تھا۔ یعنی داؤد جی کی یہ جو خواہش تھی نا،
पूरी हो गई कि बीवी पर मैं कब्ज़ा कर लूँ और ख़ावंद को इसके मरवा दूँ, तो ये मंसूबे पूरे हो गए। अब देखें बाइबल में ख़ुद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़नाकार कहा गया, सुलेमान को वल्दुर हराम कहा गया, और शजर नसब की औरतें जो है, तमर जो है वो अपने ससुर के साथ हम बिस्तरी कर रही है, और दाऊद जो है वो किसी की बीवी को उठाकर उसे हम बिस्तरी करता है और उसके खामद को भी मरवा देता है। यानी आप देखें ये कोई इंसानियत है, लेकिन ये यसू के शजरा नसब में ये शामिल है। फिर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जो अल्लाह ताला के बरगज़ीदा नबी थे, उनके मुतल्लिक़ कैसी फ़हाशी लिखी हुई है बाइबल में, पैदाइश बाब 3 में, कि नौज़ बिल्ला लूत की बेटियों ने अपने बाप को शराब पिलाकर उनसे फिर हमबिस्तरी की बारी बारी, और फिर उनसे औलाद निकली, मुआबी और आमूनी निकले, बाकायदा एक नस्ल पैदा हुई, हरामियों की नस्ल। तो ये सारी बातें बाइबल ने लिखी हुई हैं। तो ईसाइयों का हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगाना, और नादान गालीबाज नाम नहाद मुसलमानों का हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ ये कहना है कि उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नौज़ुबिल्लाह तौहीन की, ये इंतहाई गलत बात है, हकीकत से बिल्कुल बईद खिलाफ़ अक़ल बातें हैं। हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने उस वक़्त ये बातें की जब ईसाइयों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ गलत बातें मशहूर की, गालियाँ दी, तो फिर उनको उनकी ही किताबों से आईना दिखाया गया। ये कोई किताबें हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने नहीं लिखी, बल्कि ये बाइबल में आज भी मौजूद हैं, और ये ज़ाहिर कर रही हैं कि ये बाइबल जो है ये खुदा का कलाम नहीं, बल्कि ये तो सारी की सारी नस्ल हरामज़ादों की नस्ल है बाइबल के अपने मुताबिक। तो ईसाइयों को इस्लाम के ऊपर एतराज़ करने से पहले सोचना चाहिए कि उनकी अपनी क्या औकात है और वो किस नस्ल से उनका ताल्लुक़ है। अगर किसी को नहीं पता तो ये सारी बातें पढ़ ले, और अगर किसी को इस पे एतराज़ है तो फिर एतराज़ बाइबल पे करे, हमारे ऊपर एतराज़ ना करे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। मोहतरम तारिक चौहान साहब ने यहाँ पे इल्मी सेशन किया, गुफ्तगू की रिगार्डिंग बाइबल मुक़द्दस, और उन्होंने ये टॉपिक रखा था कि क्या यशु मसीह जी अलैहिस्सलाम की दादियाँ और नानियाँ खुदा नखास्ता बदकार थीं। उन्होंने पॉइंट्स रखे, हमने निहायत गौर ख़ौज़ और ध्यान से सुने हैं। मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि मज़हब इस्लाम का पॉइंट्स जब हमें बताए जा रहे थे, या ये कि हमको तबलीग की जा रही थी, तो 4 बड़े नबी बताए गए थे, दाऊद साहब, मूसा साहब, ईसा मसीह जी साहब और मोहम्मद साहब, कि ये 4 बड़े नबी हैं, जबकि लाखों की तादाद में नबी हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि आज कुछ नबियों के रिगार्डिंग ऐसी जानकारी मिलने के बाद, जो तक के मोहतरम तारिक चौहान साहब ने बाइबल के हवालों के साथ दी है, और बाइबल मुक़द्दस भी जाहिर सी बात है कि हमारे मसीही भाइयों की किताब है, आसमानी मानते हैं, और बाइबल मुक़द्दस के मानने वाले या कुरान शरीफ के मानने वाले दोनों मिलाकर दुनिया की लगभग आधी आबादी बन जाते हैं। तो एक अजीब व गरीब सी फीलिंग होती है, और फिर आर्य समाजियों का कहना ये भी याद आता है कि यार ये नबूवत कॉन्सेप्ट कुछ होता भी है या नहीं। यानी कि जिनको बड़े नबी बताया जा रहा है, जिनमें एक दाऊद साहब भी हैं, उनके रिगार्डिंग जो जो बातें आज सामने आई कि जी ये था वो था वो था, जिसको मैं तो साफ सी बातें अपनी ज़बान से भी नहीं कहूँगा, एक अजीब व गरीब फीलिंग आती है। बहरहाल उनके फॉलोअर्स जाने, क्योंकि बुनियादी बात यशु मसीह जी अलैहिस्सलाम पर की गई है और बाइबल मुक़द्दस पर की गई है, तो ज़रूर ज़रूर एज अ न्यूट्रल एडमिन और एज अ डेमोक्रेटिक ग्रुप, योर डिस्कशन ग्रुप, मैं अपने मसीही मेंबर्स से ये ज़रूर ख्वाहिश का इजहार करूँगा कि वो इन सब चीज़ों को गौर से सुने। अगर कोई बात उन्हें ये लग रहा है कि इसमें गलत पेश की गई है या ऑब्जेक्शनेबल है, या कोई बात इसमें ऐसी पेश की गई हो जो उनकी किताब में ना हो, तो बाकायदा हम उनको भी एडमिन मोड प्रोवाइड करेंगे और उन्हें अपनी बात रखने का, अपने ऑब्जेक्शंस इफ़ देयर आर एनी ऑब्जेक्शंस, पेश करने का पूरा मौका देंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।